پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کا سیاسی میدان گرم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں تپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جمہوریت کے خلاف سازش ہے، پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوری قوت ہیں، ہمیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو گرائے بغیر جمہوریت کی ساکھ بحال نہیں ہو سکتی۔ محترمہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کس پچ پر کھیل رہی ہے اس وقت، کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو فوکس تو دینا ہوتا ہے۔ زرداری صاحب ان کی پارٹی میمو گیٹ پہ فوکس کریں گے، نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کس پہ فوکس کریں گے آپ؟ پہلے دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے جب سے بنی ہے، ہمارا فوکس صرف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری عوام کے لیے انصاف ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ قوم کے مفاد میں کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اداروں کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی ہے۔ لیکن آپ اٹیک کرتے رہے ہیں زرداری صاحب کے پرسن کو، نواز شریف صاحب کے پرسن کو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ لوگ حکومتوں میں دو دفعہ رہ چکے ہیں، اور یہ تو تیسری دفعہ حکومت میں۔ ان سے قوم یہ پوچھتی ہے کہ یہ اپنے بتائیں کہ انہوں نے اتنے ٹائم حکومتوں میں جو گزارا ہے، تو قوم تو غریب سے غریب ہوتی گئی، اور جو ان کی رولنگ ایلیٹ تھی، جو ان کے پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز ان کے وزیر ہیں، وہ رئیس سے رئیس ہوتے گئے۔ قوم میں دہشت گردی بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ آخر اتنی جو پاکستان کی مصیبتیں ہیں، اور ہماری قوم ایک بھوک اور افلاس کے سمندر میں ڈبل بیرل گن نہیں رکھیں گے آپ؟ سنگل بیرل میں نہیں جائیں گے، ڈبل بیرل رکھیں گے۔ We are against the forces of status quo. It does not matter کہ وہ مسلم لیگ ہے، کہ وہ کاف لیگ ہے، کہ وہ زرداری صاحب کے گرینڈ سن تو represents the revolutionary forces in Pakistan. It does not. We represent the revolution. Imran Khan represents the change. Shahmood Qureshi جو ہے is a force of change. Yes, because they are joining us. People who are joining us, they will do as we. آنے والے دنوں میں آپ کے سیاسی جلسوں میں ٹارگٹ کون ہوگا؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ویژن کو چھوڑا، ٹارگٹ کون؟ ہمارا ٹارگٹ ظلم ہے، ہمارا ٹارگٹ ناانصافی ہے، ہمارا ٹارگٹ کرپشن ہے، جس کے لیے یہ تحریک انصاف بنی تھی پہلے دن سے، and nothing has changed. And Imran Khan is the leader جس کو پوری قوم دیکھتی ہے کہ وہ چینج لائیں گے۔ عمران خان کی ریزوننس ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی جیسے ہماری معزز کہہ رہی ہیں کہ ہم عوام کی بھلا کے لیے اور انصاف کے لیے اور اس کے لیے، تو یہی نعرہ ہمارا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی نعرہ ہے کہ یہ بھی آپ ہی جیسے ہوں گے کہ ہم عوام کو آنے سے پہلے تو یہ نہ کہیں، عوام کو انصاف بھی دیں، آنے سے پہلے تو نہیں۔ آپ جو آپ کے وسائلوں میں رہ کے آپ دیکھیں، بے نظیر پروگرام جو ہے اس سے 20 لاکھ خاندانوں کو مدد مل رہی ہے، اس سے چل رہی ہے۔ لوگوں کو فقیر نہیں بنائیے، آپ ملازمتیں کریٹ کیجئے، آپ ادارے بنائیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کنسپٹ آپ کا ہے کہ آپ اس کو خیرات کریں گے، لیکن آپ جائیے تو صحیح ان غریب گھرانوں میں جہاں پر غریب ہوئے کیسے ہیں ویسے؟ وہ پہلے آپ غریب کرتے ہیں، پھر ان کو نہیں، ہم غریب نہیں کرتے، ٹیکس پیئر کے پیسے دیتے ہیں، نوٹ چھاپتے ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہتا تو پھر آپ ذمہ داری ڈال سکتے تھے ہم پالیٹیشنز کے اوپر۔ دیکھیں، ہر 4 سال کے بعد 3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی تالا آزما آ جاتا ہے، جس طرح سے میاں صاحب کی حکومت کو ایک رات کے اندر ہٹایا گیا، اس سے پہلے مارشل لاء لگے، اس سے پہلے ساری چیزیں میاں صاحب کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میاں صاحب کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر ایک حکومت جو ہے پچھلے 60 سال کی حکومتوں کے برابر چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہر روز 3 ارب روپے کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرتے ہیں، جو مہنگائی ہے، دیکھیں آپ لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے دیں، مہنگائی ہر روز ٹیکس ہے پاکستان میں، ایوری سنگل ڈے آپ ٹیکس کر رہے ہیں ان کو، اور جب تک آپ وہ نوٹ چھاپنا بند نہیں کریں گے، مہنگائی ختم نہیں۔ پارٹی پنجاب میں جو کہ پاکستان کا 62% آبادی کا صوبہ ہے، اس میں وہ حکومت بھی کر رہے ہیں، اور میاں صاحب ایک طرف کرپشن کی بات بھی کر رہے ہیں۔ 6 مہینے تک کولیشن حکومت تھی، ویسے آپ اس کی 6 مہینے تک کولیشن حکومت تھی۔ کولیشن وہ برائے نام جناب حصہ دار تھے، تو اس طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی تھے نا، فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ تو نہیں تھے، 6 ہفتے تھے جی، فیڈرل گورنمنٹ 12 مئی 2008 کے بعد سے یہ بات ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں۔ کم بیک ٹو دس، کم بیک ٹو دس۔ یہ سب میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی کلیئر ہو جائے۔ ہمارا ٹارگٹ بڑا کلیئر ہے کہ اس حکومت کی جو کرپشن ہے، اس حکومت میں
جو اکنامک مس مینجمنٹ اور پاکستان کی فورن آپ کون سی نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اگر تو صوبائی حکومت نوٹ چھاپتی ہیں تو بتا دیں اگر تو چھاپتی ہیں تو بتا دیں ہم لے لیں ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ نوٹ پرنٹنگ کی بات کریں دوسرا چھاپنا نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پروونسز جو ہے وہ خود پروونس پاکستان کی مانیٹری پالیسی کنٹرول نہیں کرتے آپ خود ماشاءاللہ کاروباری ہیں پاکستان کی مانیٹری پالیسی سینٹر کنٹرول کرتا ہے پاکستان کی پاور پالیسی جو پاکستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے وہ سینٹر کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا میس ہے جو سلالہ کی صورت میں اب ظاہر ہوا ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گیا نا یہ اس کے لیے جو ذمہ داری ان کی ہے وہ ہم ان تینوں معاملوں میں یہ کیا کرتے نیٹو کے ہیلی کاپٹرز کو جا کے حملہ کرتے کیا کرتے جی نہیں آپ ہوتے تو کیا کرتے جی اس سے اصل میں یہ تھا کہ پہلے دن آگے پرویز مشرف کا جو بندوبست تھا اس کو ریویو کرتے اور وہ تمام سیکرٹ ایگریمنٹس جناب وہ سیکرٹ ایگریمنٹس کہ اگر مشرف نے شمسی اور جیکوباد کے بیسس دیے تھے تو یہ ریویو کرتے کہ جناب ہمیں شمسی اور جیکوباد نہیں دینا اگر مشرف نے اوور فلائٹ رائٹس دیے ہوئے امریکہ کو ہم نے نہیں دینا یہ جو فیلئر ٹو ریویو ہے میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستانیوں کی جان و مال جو ہے مستقل خطرے میں ہے وہاں پرابلم ہے تو اب وہ سیاسی تبدیلی سے کیا وہ تمام حالات تبدیل ہو جائیں گے میں ذرا بریک کے بعد مفصل اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ایشوز ابھی کیوں ریز ہو رہے ہیں شمسی بیس کا ایشو آج کا نہیں ہے بارڈر وائلیشنز کا ایشو آج کا نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے کافی عرصے سے ڈرون کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور آپ نے جلسے جلوس بھی اس کے اوپر کیے ہیں دھرنے بھی دیے ہیں یہ سب کچھ ایشوز آج کے نہیں ہیں ابھی کیوں کر رہے ہیں ابھی کیا ہو گیا ان کا جو سوال ہے کہ ابھی کیوں کر رہے ہیں پہلے بھی ہو رہا تھا اسٹے ٹیونڈ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ابھی کیوں ہو رہا ہے